اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے جس کو بہرور کیا، اتفاق سے اگر وہ دینی علوم کا ماہر ہے، دینی علوم کا رمز شناس ہے، دینی معاملات میں رہنمائی لوگوں کی کر رہا ہے، تو وہ بھی قائد ہے۔ نئی نسل کی تعمیر اور تشکیل، ہمارے اپنے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کے اندر ایمانی حمیت اور غیرت کو پیدا کرنا، یہ مسجد کے امام صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہر پڑھے لکھے باپ کا کام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما اورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر۔ برادران اسلام، ابھی آپ کے سامنے پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی کی تلاوت کی گئی۔ آیات کے اس چھوٹے سے مجموعے میں معانی کا ایک جہان ہے۔ اس میں رب ذوالجلال کے جاہ و جلال کے ساتھ تعلیم کا تذکرہ ہے، تعلیم کے وسیلہ قلم کا تذکرہ ہے، اور نادان انسان کو اللہ نے علم کی دولت سے جو بہراور کیا ہے اس کے احسان کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ ان آیات میں غور کرتے ہیں، ان آیات میں معنی تلاش کرتے ہیں، اس میں اور معنی کا جہان ان کو نظر آتا ہے۔ آیت کا ٹکڑا علم الانسان ما لم یعلم، یہ ہم لوگوں کو بھی بہت عزیز ہے۔ ہماری یونیورسٹی کے مونوگرام میں ہے، اور طے یہ کیا گیا ہے کہ یہ علی گیرین کی شہرک سے قریب رکھا جائے گا، شیروانی کے کالر پر، اتنی قدر اس کی ہے۔ یہ علم الانسان ما لم یعلم کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جس کو یہ شرف مل گیا کہ شہرک سے اس نے علم الانسان ما لم یعلم کو لگا لیا، تو اب اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بات ہم لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ علم کی بڑی فضیلت ہے اور اہمیت ہے؟ قرآن اور حدیث میں علم کے ساتھ ساتھ اہل علم کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل علم جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر کے نہیں جاتے، وہ علم کا ورثہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ اس کو جس نے حاصل کر لیا اس نے بڑی چیز حاصل کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو زاہد و عابد پر بڑی فضیلت حاصل ہے۔ معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں کی ذمہ داری علماء پر ڈالی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم والوں کی اس طرح سے تعریف کی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں تو علم والے ڈرتے ہیں۔ خشیت کا حق وہ لوگ ادا کر پاتے ہیں جن کو علم ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث شریف میں دونوں جگہوں پر علماء کا لفظ آیا،
تو یہ ہم کو سمجھ کر چلنا چاہیے کہ علماء سے مراد وہ معنی نہیں ہے جو آج لیا جاتا ہے کہ ہم لوگ مدرسے کے فارغین کو یا دین کا علم حاصل کرنے والوں کو جو علماء کہتے ہیں، یہ یہاں تک محدود نہیں ہے۔ نہ علم کی تعریف علم دین تک محدود ہے، نہ علماء کی تعریف علماء دین تک محدود ہے۔ علم مطلق آیا ہوا ہے قرآن مجید میں، حدیث شریف میں، جہاں کہیں آیا اور 800 مقامات پر اس کے مشتقات آئے ہیں۔ اس کے اور ہم معنی الفاظ تلاش کیے جائیں 8-10 الفاظ، اس کے بھی بہت سارے مشتقات آئے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ یہ دھیان گیان، نماز روزہ کا علم رکھنے والا بھی عالم ہے، اور قدرت کے سربستہ رازوں کو تلاش کرنے والا بھی عالم ہے۔ خشیت وہ پائے گا، خشیت کی توفیق اس کو حاصل ہوگی جس کا علم اسے اس کے رب سے ملا دے، رب کی نشانیوں سے ملا دے، رب کے احکام سے قریب کر دے، رب کے سامنے اسے سر سجود کروا دے، وہ عالم ہے، اور خشیت کا حق وہ ادا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اہل علم ہیں، علم والے لوگ ہیں، یہ دنیا ہی میں صرف ان کا مرتبہ نہیں ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان والے جو علم والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ آخرت میں بہت بلند فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو علم اور علماء کی جو تشریح قرآن اور حدیث میں ہے، تو اس سے مراد اس بحر کے جتنے شناور ہیں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ استاد ہوں، چاہے وہ پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ پڑھ چکے ہوں، سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ اور اتفاق سے ہم لوگ شہر علم میں ہیں، ہم لوگ ہر دم اسی دریا میں تیرتے ہیں، تو بجا طور پر ہم عالم اور علماء کہلانے کے مستحق ہیں، اور یہ شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں یہ علماء کی ذمہ داریاں بھی بتائی گئی ہیں، ان کا کام بھی بتایا گیا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو نہیں جانتا تھا، نادان تھا، اسے علم کی دولت سے جو بہرور کیا ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے مشرف اسے بنایا ہے، تو اب اس کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ یہ علم کی دولت محض اس کی ذات کی ارتقاء کے لیے نہیں ہے، اب یہ اس کے پاس امانت ہے، اور ہر اس شخص تک اس دولت کو پہنچانا ہے جس تک یہ نہیں پہنچی ہوئی۔ ہم لوگوں نے علم سے علماء بتا کر کے، مولوی صاحبان کو علماء قرار دے کر کے کچھ ان کا مرتبہ بڑھایا، اور معاشرے کی، ملک کی ساری تعمیر و ترقی کی ذمہ داری ان کے ذمہ کر دی کہ اس کا بیڑا آپ کو لے کر کے چلنا ہے۔ باقی جو لوگ سارے علوم حاصل کر رہے ہیں، ان کی الگ سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو اپنی دنیا بنانا ہے۔ یہ ہم قرآن اور حدیث کی جو اصطلاح ہے، میرے بھائیو، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے جس کو بہرور کیا، اتفاق سے اگر وہ دینی علوم کا ماہر ہے، دینی علوم کا رمز شناس ہے، دینی معاملات میں رہنمائی لوگوں کی کر رہا ہے، تو وہ بھی قائد ہے۔ لیکن اگر وہ کسی مریض کی جان بچا رہا ہے، کسی پل کی تعمیر کر رہا ہے، کسی مظلوم کی دادرسی کر رہا ہے اپنے علم کی وجہ سے،
تو اس کا بھی اجر کم نہیں. اس کی نیت درست ہونی چاہیے، خشیت اس کے دل میں ہونی چاہیے، رب کے سامنے اس کے قلب کو جھکا ہونا چاہیے، وہ بھی برابر ہے. تو جو ذمہ داریاں ہم لوگوں نے علماء کرام کو دے رکھی ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی ہم کو اپنے ذمہ واپس لینا چاہیے. نئی نسل کی تعمیر اور تشکیل، ہمارے اپنے بچوں کی تربیت، ہمارے بچوں کے اندر ایمانی حمیت اور غیرت کا پیدا کرنا، یہ مسجد کے امام صاحب کا کام نہیں ہے، یہ ہر پڑھے لکھے باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح ایمانی خطوط پر تربیت کرے، اس کے اندر ایمانی حمیت جگائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا بے ضمیر ہو کہ چند ٹکوں میں اپنی ضمیر کا سودا کر لے، ایمان بیچ ڈالے. تمام اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں. کون نہیں جانتا کہ ہمارا معاشرہ فساد سے بھرا ہوا ہے، ہر طرف بے حیائی ہے، اخلاق باختگی ہے، انارکی ہے، ظلم ہے. پڑھے لکھے معاشرے میں بھی لوگ اسے برداشت کر رہے ہیں. اس معاشرے کو صالح معاشرہ بنانا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو جانتا ہے کہ یہ برا ہے، جو جانتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں، یہ کام صحیح نہیں ہے. میرے بھائیو، یہ بات بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے تمام قوموں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ترقی اور عروج اسے نصیب ہوا ہے جس کا ذہن کام کرتا رہا، علم کام کرتا رہا، ویژن جس کے پاس تھا. ہم لوگ جب اپنی اسلامی تاریخ کی بات کرتے ہیں تو بڑی لمبی زرعی تاریخ ہماری ہے، غلبے کی، دنیا پر حکمرانی کی. وہ اسی وجہ سے ہے. ہمارا دین آیا تو تھا امی کے پاس، امی قوم کے پاس، جس نے پڑھنا لکھنا نہیں جانا تھا، لیکن اس کے پاس پہلی وحی جو آ رہی ہے وہ علامہ بالقلم کی آ رہی ہے، اور اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ معلم کا بنا رہا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ بعثت معلما. اس معلم اعظم نے ایسا معاشرہ، ایسی قوم، ایسی حکومت تیار کی جس کے اثرات علم کی بنیاد پر، تحقیق کی بنیاد پر، اکتشاف کی بنیاد پر، علمی غلبے کی بنیاد پر 1000 سال غالب رہے. دوسری جو قومیں غالب ہوئی ہیں وہ بھی اپنی علم کی ترقی کی وجہ سے غالب ہوئی ہیں. آپ کیوں مغلوب ہو گئے؟ آپ کے دین کی بنیاد علم پر ہے، آپ کے ایمان کی بنیاد علم پر ہے، آپ کی ترقی کی بنیاد علم پر ہے. آپ ساری دنیا میں کیوں مغلوب کہلا رہے ہیں؟ آپ کی تہذیب، آپ کا وقار، آپ کی کوئی چیز قابل قدر نہیں. تو میرے بھائیوں، اپنی علم کی بنیاد پر ہمیں ملک کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا ہے. ملک ہمارا کہاں جا رہا ہے؟ ملک کی کیا صورتحال ہے؟ قانون کی، قانون دانوں کی، انتظامیہ کی، عدلیہ کی. یہ جو کچھ جو لوگ کر رہے ہیں وہ اپنی علم کی بنیاد پر کر رہے ہیں. لیکن صحیح علم رکھنے والے لوگ، انسانیت سے محبت کرنے والے لوگ، انسانیت کے غمخوار لوگ، وہ کہاں ہیں جو ایسے موقع پر علم کی صحیح جوت جگائیں، علم کے جو صحیح تقاضے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں، علم کی قدردانی سکھائیں. میرے بھائیوں، کیا ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ ہمارا ملک کتنے خطرناک راستے پر جا رہا ہے؟
ایک قوم کی تباہی کے لیے مشورے نہیں ہو رہے ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں۔ خطرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے اہل علم یہ سمجھتے ہیں شتر مرغ کی طرح کہ ہماری گردن ریت میں ہے تو ہم محفوظ ہیں، ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہر زمانے میں اہل علم نے، علماء نے، دانشوروں نے ایسے مشکل حالات میں قوم کی نائے کو ساحل پر پہنچایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم کی فکر کرنے والی قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرے، اور قوم کی کشتی جب مجھار میں ہے تو اسے ساحل سے لگانے کا بیڑا اٹھائے۔ یہ ذمہ داری صرف منبر کی نہیں ہے، صرف دینی جماعتوں کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، ہم سب کو علم کی دولت سے بہرہور کیا ہے، یہ اس کی امانت ہمارے پاس ہے، تو اس فرض کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بات بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگ جس شہر علم میں ہیں یہاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، لیکن ہماری قوم میں بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں، تو باعتبار قوم ابھی ہم بہت پسماندہ ہیں، بہت پیچھے، ان کو بھی اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جس محلوں میں رہتے ہیں ہمیں یہ سہولت حاصل ہے کہ ہمیں بہت سستے خادم اور خادمات مل جاتی ہیں، لیکن اپنی دیوار کے سائے میں ہم جہالت کی پرورش کرتے ہیں۔ کیا اللہ ہم سے اس کا حساب نہیں لے گا کہ تمہارے پاس علم کی دولت تھی، تم جہالت کی پرورش کرتے رہے؟ ہم لوگ بھی بہت ساری سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ تعلیمی ادارے، تعلیم گاہیں، تعلیمی تحریکیں، یہ ہماری سرمایہ کاری کے مستحق ہیں۔ ثواب کے ارادے سے اگر کبھی ہم کو کچھ صدقہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو مسکین تلاش کر لیتے ہیں، غریب تلاش کر لیتے ہیں، بیوہ تلاش کر لیتے ہیں، کسی مسجد میں دے دیتے ہیں۔ ابھی زندہ قوموں کی طرح تعلیم میں سرمایہ کاری کا رجحان ہمارے یہاں نہیں آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ علم والے جو ہوتے ہیں ان کو خدا کے قانون کا استحضار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ڈر سے لرزتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم علم والے ہیں اور ہمارے قدموں میں لرزش نہیں ہے تو ہمیں اپنا حال اندر سے معلوم کرنا چاہیے۔ ایک بات اور کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب ہم علم کی مطلق بات کرتے ہیں تو اس بارے میں بھی ہمارا ذہن بہت واضح ہونا چاہیے کہ علم کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بہت واضح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ طلب العلم فریضہ، تمام علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، تو ہم کو یہ جان لینا چاہیے کہ علم کی جو بہت ساری قسمیں کی گئی ہیں، کم سے کم یہ 2 قسمیں ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہیں کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ علم حاصل کرنا ہے تو ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اسے دین کی بنیادی باتوں کا علم ہو۔ عقیدہ کیا ہے، نماز روزہ کے آداب کیا ہیں، حلال حرام کی تمیز کیسے ہوگی، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، حج کیسے ادا کیا جائے گا، بنیادی اخلاقیات کیا ہیں، یہ ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ ہم لوگ بہت آرام سے نرسری سے کانوینٹ تلاش کرتے ہیں جہاں کہیں علم دین کی ہوا نہ لگے، اور کسی مولوی صاحب کو بلا کر کے اپنے گھر میں تھوڑا سا بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ علم دین اسے حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، جب
اس عالم بزرگوار کا جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کانوینٹ کے پڑھے ہوئے صاحبزادے جنازے کی دعا ان کو یاد نہیں ہوتی. اتنا سرمایہ آپ نے لگایا اپنے ایک بیٹے کو بہت لائق بنانے میں جو آپ کو سلیقے سے دفن نہ کر سکا. تو یہ ہے فرض عین جو ہر مسلمان کو کم سے کم دین کی بنیادی علم ہونا چاہیے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھانے کا طریقہ خالی امام صاحب کو معلوم ہونا چاہیے. نماز پڑھنے اور پڑھانے کا دونوں کا طریقہ ہر مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے. دونوں کا طریقہ دو نہیں، ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد ہے فرض کفایہ. یہ جان لیجئے کہ فرض کفایہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ علماء کا ہونا ضروری ہے، بلکہ ہر معاشرے میں، اچھے معاشرے میں جہاں علماء کا ہونا ضروری ہے وہیں ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، وہیں انجینئر کا ہونا ضروری ہے، وہیں وکیل کا ہونا ضروری ہے، وہیں اچھے سماجی علوم کے ماہرین کا ہونا ضروری ہے. وہی معاشرہ ترقی پاتا ہے جہاں سب طرح کے ماہرین ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی درسگاہ میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ طرح کی تعلیم دی تھی اور الگ الگ میدان کے ایکسپرٹ تیار کیے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن العاص کو ایک سریے کا سپہ سالار بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جائیے، علم آپ کے ہاتھ میں. کئی مرتبہ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ عمر کی موجودگی میں، ابوبکر کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عمرو بن العاص. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کے معاملات میں یہ تم لوگوں سے سب سے زیادہ ماہر ہے، اس لیے عالم اس کے ہاتھ میں ہوگا. تو میرے بھائیوں، اس امت کو تمام میدانوں میں خوب محنت سے مہارت کی ضرورت ہے، اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اوپر جو علم مل جانے کے بعد یا امانت مل جانے کے بعد جو فریضہ عائد ہوتا ہے اس فریضے کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سرفرازی کا وعدہ کیا ہے. سرفرازی ہم سب کی خواہش ہے. اگر ہم اپنے جیتے جی سرفرازی چاہتے ہیں تو اللہ کی اس امانت کا حق ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا کیا ہے تو علم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کا صحیح شعور عطا فرمائے. علم پا جانے کے بعد اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ خشیت پیدا ہوتی ہے رب کی، اللہ تعالیٰ ہمیں رب کے سامنے جھکنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.